السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے معراج شریف۔ بخاری نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معراج کی رات کا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں خیمہ کعبہ میں تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں مقام حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ یکایک میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کچھ کہا۔ میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، پھر اس جگہ اور اس جگہ کے درمیان چاک کیا گیا۔ راوی کہتا ہے، میں نے جاروت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہ اس جگہ اور اس جگہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، حلقوم سے ناف تک۔ پھر انہوں نے میرا دل نکالا اور میرے پاس ایک سونے کا طشت لایا گیا جو ایمان سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرا دل دھویا گیا، پھر اسے علم و ایمان سے لبریز کر کے واپس رکھ دیا گیا۔ پھر میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے پست اور گدھے سے اونچا تھا۔ جاروت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو ذر، حمزہ کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے۔ جبریل نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، جبریل۔ کہا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا، ہاں۔ کہا گیا، انہیں خوش آمدید اور ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل نے کہا، یہ آپ کے اب باپ آدم ہے، انہیں سلام کیجیے۔ لہٰذا میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل میرے ساتھ اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور جبریل نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبریل۔ پوچھا گیا، تمہارا ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا وہ بلوائے گئے ہیں؟ جبریل بولے، ہاں۔ کہا گیا، ان کا آنا مبارک ہو، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہاں پایا، اور وہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا، کون؟ کہا، جبریل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا، کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا، ہاں۔ کہا گیا، خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یوسف علیہ السلام ملے۔ جبریل نے کہا، یہ یوسف علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل مجھے چھوٹے آسمان پر لے گئے اور دروازے کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، جبریل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جبریل بولے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ دربان نے کہا خوش آمدید، ان کا آنا بہت مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر مجھے جبریل ساتھ لے کر اوپر چڑھے، یہاں تک کہ 5ویں آسمان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہو۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ہارون علیہ السلام ملے۔ جبریل نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل مجھے اوپر لے گئے، یہاں تک کہ ہم 6 آسمان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں۔ اس فرشتے نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر ہم جب آگے بڑھے تو وہ روئے۔ ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان مخصوص کیا گیا ہے جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر جبریل مجھے 7 آسمان پر چڑھا لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا مبارک ہے۔ جب میں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد گرامی ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا۔ اس کے پھل مقام حجر کی مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کی کانوں جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا، جس میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں۔ پھر مجھے ایک شراب کا برتن، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برتن دیا گیا۔ میں نے دودھ کا انتخاب کر لیا۔ جبریل نے کہا یہی فطرت ہے، آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد مجھ پر ہر روز کی 50 نمازیں فرض قرار دے دی گئی۔ پھر جب میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کس بات کا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا
ہر دن میں 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں اور میں نے بنی اسرائیل سے سخت برتاؤ کیا، لہٰذا اپنے رب کے پاس لوٹ جائے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کرائے۔ چنانچہ میں لوٹا اور 2 باریوں میں 10 نماز معاف کر دی گئی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پہلے کی طرح کہا، میں پھر لوٹ گیا اور پھر 10 نمازیں معاف کر دی گئے۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پہلے کی طرح کہا، میں پھر لوٹ گیا اور پھر 10 نمازیں معاف کر دی گئے۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اسی طرح کہا۔ میں پھر واپس لوٹ گیا اور مجھے روزانہ 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اسی طرح کہا۔ میں پھر واپس لوٹ گیا اور مجھے ہر روز 5 نماز کا حکم دیا گیا۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا، روزانہ 5 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل پر سخت برتاؤ کر چکا ہوں، لہٰذا آپ پھر اپنے رب کے حضور جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے کئی بار درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا اب میں راضی ہوں اور رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو کسی پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔